پاکستان میں موسٹ پاپولر اپلیکیشن ٹک ٹاک اسلام میں حرام ہے، یہ فتویٰ جاری ہوا ہے کراچی جامعہ بنوری ٹاؤن سے۔ یہ صرف ٹک ٹاک تک محدود نہیں ہے، بلکہ ٹک ٹاک کے علاوہ جو دیگر پروگرام ہوں گے یہ فتویٰ اس تک بھی ہوگا۔ بتائیں کہ فتویٰ جو جاری ہوا یہ کیوں جاری کیا گیا تھا بنوری ٹاؤن کی طرف سے، اس کی پیچھے وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں جس طرح سے گند پھیلا جا رہا ہے، تو اس وجہ سے کیا پریشان ہونے کے بعد کیا، یا کیا وجہ تھی اس کی، تھوڑا سا یہ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ ٹک ٹاک سے متعلق جامعہ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن سے فتویٰ جاری ہوا ہے۔ تو فتویٰ تب جاری ہوتا ہے جب کوئی استفتاء لے کر آتا ہے، یعنی سوال لے کر آتا ہے۔ اس کے بعد مفتی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس سوال کا جواب شریعت کی روشنی میں دے۔ ظاہر معاشرے میں لوگوں نے محسوس کیا کہ ٹک ٹاک کی وجہ سے بہت زیادہ خرابیاں پھیل رہی ہیں، اور ظاہر ہے کہ بہت سے ایسے عجیب و غریب واقعات ہوئے ہیں کہ جس میں لوگوں کی جانیں بھی چلی گئی ہیں، بے حیائی بھی پھیل رہی ہے، بے پردگی بھی پھیل رہی ہے۔ تو لوگوں نے معاشرے میں ہی ایسے سنجیدہ لوگوں نے، سمجھدار لوگوں نے اس بات کو محسوس کیا، اور انہوں نے یہ چاہا کہ اس حوالے سے شریعت کا نقطہ نظر معلوم کیا جائے، تاکہ اگر کوئی شخص شریعت پر چلنا چاہے تو اس فتویٰ کی روشنی میں وہ ٹک ٹاک کے حوالے سے اپنا موقف اپنائے۔ تو ظاہر ہے کہ مفتی صاحب کے پاس فتویٰ آیا اور استفتاء آیا، اور انہوں نے اس کے مطابق فتویٰ دیا، تو وہ تو ان کی ذمہ داری تھی۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر کسی معاملے میں تمہیں علم نہ ہو تو پھر اہل علم سے اس کے متعلق سوال کر لیا کرو۔ تو جب اہل علم کے سامنے سوال آتا ہے تو اہل علم اور علماء اور مفتیان عظام پھر اس کا جواب دیتے ہیں، اور جب تحریری شکل میں وہ جواب دیا جاتا ہے تو اسے فتویٰ کہا جاتا ہے۔ اچھا، مجھے یہ بھی بتائیں کہ اس میں جو فتویٰ ہے اس کو ٹک ٹاک کو اس میں ٹارگٹ کیا گیا ہے، کیا ٹک ٹاک کے علاوہ جو عام ویڈیوز ہوتی ہیں بنانا مختلف، ہم دیکھتے ہیں کہ یوٹیوب پر بھی سینکڑوں ویڈیوز ہوتی ہیں، کہ مووی بنانا بھی اس میں حرام قرار دیا گیا ہے، یا صرف ٹک ٹاک تک ہی بات کو محدود رکھا گیا ہے؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ چونکہ سوال کے الفاظ کی بنیاد پر جواب دیا جاتا ہے، سائل نے، سوال کرنے والے نے جس طرح سوال کیا ہوگا مفتی صاحب نے اسی طرح جواب دیا۔ اب سائل نے سوال ٹک ٹاک کے حوالے سے کیا ہے تو لازماً جواب بھی ٹک ٹاک تک ہی محدود رہے گا۔ باقی چیزوں کے بارے میں اگر سوال ہوتا تو وہ ان کا بھی جواب دیتے۔ اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ تصویر وغیرہ اس میں اہل علم کے موقف میں ضرور اختلاف ہوگا، تو جن علماء کے نزدیک جو ہے تصویر سازی جائز نہیں ہے تو وہ صرف ٹک ٹاک تک محدود نہیں ہے، وہ تو باقی چیزیں بھی اسی کے دائرے میں آئیں گی اور اسی فتوے کی زد میں آئیں گی۔ لیکن چونکہ سوال ٹک ٹاک سے متعلق کیا گیا ہے تو اس لیے جواب بھی ٹک ٹاک کے متعلق ہوگا۔ اچھا، پہلے اب ہم فتوے کی طرف آتے ہیں اور پھر علامہ صاحب سے ہم اس پر پورا ڈسکس کرتے ہیں، تفصیل لیتے ہیں۔ اچھا، اس میں فتویٰ جو ہے سب سے پہلے تو اس میں دارالفتاء، میں آپ کو پورا پہلے بتا دیتا ہوں، اس میں سوال یہ کیا گیا ہے کیا ٹک ٹاک استعمال کرنا اور دیکھنا جائز ہے؟ یہ دونوں طریقوں سے سوال کیا گیا ہے، دیکھنا، بنانا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اب اس کا جو جواب ہے وہ پورا تفصیلاً ہے اور یہ 3 صفحوں پر مشتمل ہے۔ تو ہم پہلے اس میں آتے ہیں پوائنٹ پر۔ اس کا جواب کچھ اس طرح دیا گیا ہے، ٹک ٹاک سے متعلق جو معلومات دستیاب ہوئی ہے ان سے یہ معلوم ہوا ہے کہ ٹک ٹاک دور حاضر میں بڑھتا ہوا سوشل میڈیا کا ایک خطرناک فتنہ ہے۔ اس ایپ کا شرعی نقطہ نظر سے استعمال ناجائز اور حرام ہے۔ اس کے چند جو مفاسد ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ اب اس میں ہم آتے ہیں، اس میں پہلا جو ہے اس میں جاندار کی تصویر سازی اور ویڈیو سازی ہوتی ہے جو شرعاً حرام ہے، تو اس کا ذرا مجھے بتائیں۔ اس میں اصل میں آپ یہ سمجھ لیں کہ فتویٰ جو ہوتا ہے اس کی پہلے تو آپ وضاحت سمجھ لیں کہ فتویٰ ہے کیا۔ اس میں آپ پہلا لفظ ہے حکم، تو حکم شریعت میں کسے کہتے ہیں؟ شریعت کی ٹرم میں، اصطلاح میں حکم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خطاب کو جو وہ بندوں سے کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو حکم دے رہا ہے یا کسی چیز سے روک رہا ہے۔ مفتی جب کسی مسئلے میں حکم بیان کرتا ہے تو اپنی ذاتی رائے نہیں بیان کر رہا ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ ہی کے اس خطاب کو بیان کر رہا ہوتا ہے جو بالغ بندوں سے اس کا ہوتا ہے۔ تو حکم کا تو یہ مطلب ہوا، اور فتوے کا یہ مطلب ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہی بیان ہوگا، شریعت کا حکم بیان ہوگا۔ پہلا پوائنٹ جو آ رہا ہے جاندار اس کے بارے میں تو اجمالی طور پر آپ کو بتا چکا ہوں کہ تصویر کے حوالے سے
ایک تفصیلی بحث ہے. بعض اہل علم حضرات جو ہیں وہ تصویر کو، جاندار کی تصویر کو جائز نہیں سمجھتے شریعت کی روشنی میں. ان کے پاس دلائل ہیں. بعض اہل علم جو ہے وہ جاندار کی تصویر پر اختلاف رائے رکھتے ہیں، ان کے پاس اپنے دلائل ہیں. بہرحال آج کے دور کے بیشتر علماء انہوں نے بہت سارے مفاسد کو مد نظر رکھتے ہوئے تصویر سے متعلق حرمت کی رائے کو ترجیح دی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو ہے بہت سارے مفاسد سامنے آتے ہیں، اور ان احادیث سے وہ استدلال کرتے ہیں جس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تصویر بنانے والوں پر لعنت فرمائی ہے اور دیگر وعیدات بھی ارشاد فرمائی ہیں. تو میں عرض کر چکا کہ یہ صرف ٹک ٹاک تک محدود نہیں ہے، بلکہ ٹک ٹاک کے علاوہ جو دیگر پروگرام ہوں گے یہ فتویٰ اس تک بھی ہوگا، ان کے بارے میں بھی ہوگا، اور وہاں بھی شریعت کا جو حکم ان علماء کی رائے کے مطابق ہوگا تو اس پر بھی لاگو ہوگا.